کہانیوں کے سلسلے میں کئی بار مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ کہانی مجھے راجن پور کی جیل سے حاصل ہوئی، جہاں قتل کے الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں سے ایک جواسال لڑکی انیلا بھی تھی۔ وہ راجن پور کے ایک قریبی دیہات کی رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں اس سے ملی، اس کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھی۔ رنگت جو کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی، اب زرد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھی۔ جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرم میں یہاں ہو، جبکہ تم اتنی نازک اندام اور نرم خو لگتی ہو، تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ گویا ہوئی، انسان جذبات اور غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ مجھ سے بھی یہ غلطی اس وجہ سے سرزد ہوئی کہ بچپن میں بہت ضدی تھی اور تنخو بھی تھی۔ سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے، لیکن میں خواہ مخواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی میری چیز ہتھیا لیتا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجال ہے میرے بہن بھائی میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتے، میری اجازت کے بغیر وہ ایسا کرتے تو میں ان سے لڑتی۔ انیلا نے خاصی لمبی تمہید باندھی۔ مجھے دیگر خواتین کا بھی حال احوال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو رپورٹ بھجوانی تھی، کیونکہ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ تسلی بخش سلوک کے بارے میں رپورٹ بنانے کا کام بھی میرے ذمے لگایا گیا تھا۔ میں نے انیلا سے کہا، میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی، ابھی وقت کم ہے۔ کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے روز میں انیلا کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تو سب سے پہلے اس کی کزن عابدہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ تب میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ انیلا کے بارے میں جاننے آئی ہوں۔ میری اس کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہاں اس سے وقوع کے بارے میں تفصیل نہ جان سکی۔ عابدہ بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگرچہ اپنے گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب کانپتے ہیں۔ اس قسم کی داستانیں کبھی کبھار ہی کسی گھرانے میں جنم لیتی ہے، مگر اتنی دردناک شاید ہی کوئی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے۔ 5 سال پہلے کا یہ واقعہ اس طرح آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ انیلا میری کزن عادات و اطوار سے اچھی تھی، مگر ضدی بہت تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی، خوبصورت تھی، ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ٹیکری کی مانگ ہو گئی اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی۔ وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب محض 3 برس کے تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ ایک روز انیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت انیلا 6 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہے۔ اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، اور میرے بھائی ہمایون کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئے۔ ہمایون نے کہا، ہم انیلا سے شادی نہیں کریں گے، ہم تو رخسانہ کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ رخسانہ انیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی۔ اس پر انیلا غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمایون کے بال زور سے کھینچنے لگی۔ بولو اب کہ تم ہم سے شادی کرو گے یا نہیں؟ میرے بال چھوڑو، ہمایون چلانے لگا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور انیلا ہمایوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں نے کہا، بیٹی کو ہم بہورانی بنائیں گے، کوئی نوکری تو نہیں کروانی جو اور پڑھائے۔ اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ گھر میں ہر وقت اس کی ہمایوں کے ساتھ شادی کے چرچے ہوتے رہتے تھے، جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتی۔ ہمایوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔
انیلا جیسی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائق ہو چکا تھا۔ اس کی منگیتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتی تھی اور محنت کے ساتھ ہمت و حوصلہ بڑھاتی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا، ہاں تمہاری خاطر مجھے محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی، میری یہ دیوانی کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا، انیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی ہوتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تبھی چھت پر چلی جاتی تھی۔ اس روز بھی ہمایون گھر آیا ہوا تھا۔ جب انیلا ہمارے گھر آئی، وہ بظاہر امی کو کھانے پر مدعو کرنے آئی تھی، لیکن دراصل وہ کسی کا دیدار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی، میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ امتحان کی تیاری کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شیلف پر رکھی ہمایون بھائی کی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپایا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تبھی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی۔ انیلا کو روک کر کہنے لگی، بیٹی میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ تم لیتی جاؤ۔ وہ بلا کیسے ساگ کے گٹر کو تامتی، اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے نیچے چھپائی تصویر تامی ہوئی تھی۔ ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤ گی۔ تب امی نے اسے پکڑ کر کہا، تمہارے ہاتھ خالی ہے، ابھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ امی یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور انیلا شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ آئی۔ امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ ہمایون سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک طرف انیلا تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں بہت دور جا چکی تھی، اور دوسری طرف ہمایوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ رخسانہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کی 3 سال میں تھا۔ رخسانہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ہمایوں اس کی خاطر اب چھٹیوں کے دنوں میں اسلام آباد جانے لگا۔ وہ اس سے ملتا رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخسانہ نے جاب کر لی اور ہمایوں ڈاکٹر بن گیا اور ایک اسپتال میں کام کرنے لگا۔ ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا، بیٹے تمہاری منگیتر کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے مطابق پکے بندھن میں باندھ دے۔ ہمایوں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کرے۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفگی سے کہا، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انیلا آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی، پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہمایوں مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ ضدی بضد ہو گئی۔ آخر کار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب ہم اسپتال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے، وہ ہم کو نہ ملے، البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی۔ جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہے تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ بتا دیا۔ ہم وہاں پہنچے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہم انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی بھی اب پریشان اور گمسم بیٹھی تھی۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ ماں جس کو دقتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی۔
جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگی تو سلمان بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے، جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتی ہی گھر پر چلے گئے ہیں۔ امی بولے، جب تک ہمایوں نہیں آ جاتا میں یہی بیٹی ہوں، آخر کسی وقت تو آئے گا۔ ادھر انیلا تھی کہ اس کی نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی، وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی، اس میں سے ہمایوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے، چست لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے، امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، ہمایوں بیٹا تم آ گئے۔ بھائی نے چونک کر دیکھا، ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی، مگر ساتھ آنے والی عورت کڑی دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے انیلا کو دیکھا، وہ آگے بڑھی تاکہ اس سے ملے، مگر انیلا پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلا، وہ عورت بولی، میں تمہارے بچپن کی سہیلی، یاد ہے نا، ہم گڑیا پٹولے کھیلا کرتے تھے۔ اب ہمایوں گویا ہوئے، انیلا یہ تمہاری سہیلی ہے رخسانہ، اور مجھ سے کہا یہ بھابھی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی، ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ وہ رخسانہ کو جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کڑی رخسانہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی انیلا کی طرف۔ وہ رخسانہ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب رخسانہ ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو۔ انیلا تم بھی بھابھی سے گلے ملو، مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ اور کہتے وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھیا کو امی کی اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی انیلا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئے۔ سلمان بھیا نے کہا، آپ رہے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر انیلا نہ رکی، تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم نے گھر میں ذکر کیا، ایک آدھا رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ ہمایوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ انیلا کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی، کچھ اسے بدنصیب کہتے، کچھ تسلی دیتے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 15 روز بعد امی ہمایوں بھائی اور رخسانہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئے۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں جائیداد لائی تھی۔ کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی، دل میں جو غم تھا دبا لیا۔ اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے انیلا کو بلا چکی ہو، حالانکہ وہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مرعوب ہو چکی تھی، یا پھر ہمایوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بانتا رہا، رات کو دیر تک جاگنے سے سب ہی تک گئے۔ امی نے رخسانہ بھابھی اور بھائی ہمایوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا، وہ سونے چلے گئے۔ دونوں جلد گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر انیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہے تھے۔ وہ مضطرب تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب، جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ یکایک نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی، اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں محو خواب تھے۔
اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک نظر سوئی ہوئی نوبیاہتا جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا۔ پہلا وار رخسانہ بھابھی پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ بائی کی آنکھ کھل گئی۔ گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے تو وہ ٹوکا وہی پھینک کر بھاگی۔ رخسانہ خون میں نہا گئی تھی۔ اسپتال جاتے جاتے ٹھنڈی ہو گئی۔ انیلا کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام تر غم و غصے کے ہمایون بائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا تو اسے سزا سے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی سکون سے ہے اور نہ انیلا، اور اس کے گھر والے رخسانہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتے تو یہ المناک داستان بھی جنم نہ لیتی۔